شکر گزار ہوں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخانی کی یہ محفل شعبہ اردو میں منعقد ہوئی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت زینت القراء جو صرف خوشاب کا فخر نہیں پورے پاکستان کا فخر ہے، پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، اور جو عزتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس قرآن کا صدقہ اس کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ اور اس ماہ محرم میں جو آپ کی ماہ مقدس میں جو آپ کی مصروفیات ہوتی ہے اس سے وقت نکالنے کا پر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے وائس پرنسپل جو آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر بدر منیر الدین، جو کہ ایک انٹرنیشنل سطح کے شاعر ہیں، اور آپ کی نعت کے حوالے سے بھی نعتیں جو مختلف چینلز پہ بھی پڑھی گئی ہیں، اور اس میں بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان کی نعتیں ایک زمانہ بھر ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اس نعتیہ کلام سے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ججز پینل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج جو شخصیت پروفیسر جعفر مسعود خان طاہر موجود ہیں، وہ جتنی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پروفیسرز کے درمیان جو کئی زبانوں پر بیک وقت دسترس رکھتے ہیں ان میں شامل ہیں، اور انتہائی محبت اور عقیدت رکھنے والے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ پروفیسر گلفراز صاحب شعبہ اردو سے، پروفیسر عطر خان صاحب، پروفیسر عامر صاحب، پروفیسر محبوب صاحب شعبہ اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد رمضان شعبہ اسلامیات سے، اور پروفیسر صفدر شاہین صاحب، اور پروفیسر صدرہ رحمان شعبہ انگریزی۔ میں آپ سب کو شعبہ اردو کی طرف سے اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر بعد ان کے نامات کا اعلان ہوگا، یا جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو خریداروں کی بڑی لمبی لائن تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس سود کی ایک اٹی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سود کی اٹی کے بدلے حضرت یوسف کو خرید پاؤ گی؟ تو اس نے کہا مجھے یقین ہے میں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن قیامت کے روز جب اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست تیار کرے گا تو میرا ان میں نام شامل ہوگا۔ تو اس کا مطلب اللہ کے محبوب کی ثنا کرنے والوں کی جب فہرست شامل ہوگی تو آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور جو موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بہت خوبصورت باتیں ہم جناب پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب سے اور بچوں سے سنیں گے۔ ایک بات کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز اگر میں آپ سے ملنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ بتائیں کہ سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا جہاں میری امت گزر رہے گی اور میں ان کی سلامتی کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے، یا مجھے میزان کی جگہ پہ دیکھ لینا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں پہ ان کی سلامتی کے لیے دعا فرما رہا ہوں، یا پھر مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا جہاں میری امت کو حوض کوثر پلایا جا رہا ہوگا۔ تو وہ قیامت کا حشر کا وہ منظر جس میں نہ باپ کسی کا ہوگا، نہ بیٹا، نہ ماں، سارے رشتے، وہاں بھی نبی مکرم اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اعظم چشتی کے ان چند اشعار کے ساتھ اجازت کہ مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ آپ سب کا شکریہ۔